مولوی صاحب اللہ اکبر، میں مسجد کا پڑوسی ہوں، دعا فرماؤ، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ سارے بچے ماشاءاللہ مولوی صاحب قرآن پڑھنے جاتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا مولوی صاحب۔ میرا ابا بھی مجھے کہے، میری اماں بھی مجھے کہے، میں نے تو دکان کے اندر بھی رکھ رکھا، مولوی صاحب بد نصیب ہوں۔ مولوی صاحب کیا کروں، نماز پڑھنے کو ساری دنیا میرے سامنے سے گزر کے جاوے، میرا قدم نہیں اٹھتا۔ مولوی صاحب میرا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، میں کبھی رویا ہی نہیں، ابا کے مرنے پہ نہیں رویا، بڑی سے بڑی مصیبت پہ نہیں رویا۔ کیا ہے وہ کہتے ہیں شقی القلب ہے، سخت بدبختی ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، بدبختی کی علامت ہے۔ خدا کے قریب ہو کر اس کا کھا کے شکر ادا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے والی کے کائنات کے دربار میں عرض کہ اللہ جی کرم فرما دیجئے۔ فرمایا عبداللہ نام تو نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا میرے بندوں کو پڑھ کے سنا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اس سے پوچھ اماں ہے گھر میں نے کہا جی پوچھتا ہوں بھائی تیری ماں ہے کہاں؟ عبداللہ نام اللہ اکبر، اگر میں اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، قرآن ہاتھ میں لینے نہیں دیتا، اسے سبحان اللہ کہنے نہیں دیتا، اس کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا، اس سے پوچھ جب گھر کے اندر ماں سے مخاطب ہوتا ہے تو تیرا لہجہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں کو تاں تڑوک کر کے بات کرتا ہے، ہو ہاڑ کر کے بات کرتا ہے، تو خبردار جو ماں کا تابع دار نہیں بنتا، ہم اسے اپنا تابع دار ہونے نہیں دیتے۔ ارے بھائی یہاں سے ماں کے ساتھ لہجہ کیسا، ماں کے ساتھ گفتگو کا انداز تیرا کیسا؟ سن لیا کروں گا نا، سن لیا، میں کون سا منع کر رہا؟ اور بھی تو ہے کسی اور سے کروا لے۔ پتہ نہیں ماں نے، رب نے تجھے کتنی مرتبہ رحمت والی نگاہ سے دیکھا، اس نگاہ کو مامتا کے پیار کے روپ میں اللہ نے بدل دیا۔ تب ماں نے جا کے تجھے کہا، 36 گھر کے اندر اور بیٹے تھے، کسی کو نہ کہا، تو سعادت سمجھ۔ خدا پاک کا شکر ادا کر کے ماں نے اپنی خدمت کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو قبول فرما لیا۔ تجھے کیا پتا اس کی خدمت میں قدم اٹھانا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوائے گا۔ بدبخت بنا دیں گے ماں باپ سے رویے کے اندر جس نے رن بھی نہ کی، ماں باپ سے بد اخلاقی کی، مالک کائنات اسے قرب کے منازل نہیں چڑھنے دیں گے، قرب کی حدیں اللہ اسے پار کرنے نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اگر چاہتے ہو دل سخت نہ ہو جاوے، اگر چاہتے ہو کہ آنکھ کا نور مٹ نہ جاوے، اگر چاہتے ہو یہ آنکھ اللہ کو پہچاننے میں بات چھوڑ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا انکار کر دے، اللہ اکبر میرے عزیزو، تو پھر اپنے ماں باپ کی تابعداری کے اندر وہ معیار دکھا کہ اللہ اکبر میرے عزیز و قرآن تو زمین پر بیٹھ کے پڑھے اور جنت الفردوس کے اندر تیری تلاوت کو سنایا جائے۔ قرآن والی زندگی سے رات، نمازوں کے سجدے سے دوری، رزق کی بے برکتی، نماز کے سجدوں کی مضبوطی نہیں ہوگی، نماز کی عادت نہیں ہوگی، ذکر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، ذکر اللہ کی عادت نہیں ہوگی، تو اللہ جل شانہ اس نماز میں غیر نماز میں اپنا دھیان آنے نہیں دے گا۔ اللہ پاک ہے۔ بدبختی سے بچنا چاہتے ہو، خدا سے دوری سے بچنا چاہتے ہو، نبی جی کی غلامی کا انکار سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کے اندر سدھر جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ بہتر کرو۔ اللہ اکبر، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم ہے، ان کو ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا، ان کو ہنس گھر کے اندر ہنسائے گا، مالک کائنات بھی تجھے ہنستا ہوا جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ آج جمعرات ہے، آپ کے مراکز میں علاقوں میں شب جمعہ ہے، علماء اکرام ہیں، اہل اللہ ہیں، جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری دین کی تبلیغ کی عطا فرمائی، انہوں نے پورے علاقے میں آواز دی کہ جمعرات کو تھوڑی دیر کے لیے 8 دن دکانوں کی کاروبار کی فکر کرنے والوں، جمعرات کے دن اللہ کا دین میری زندگی میں سارے عالم میں کیسے آ جاوے، اس کے لیے فکر کر لو۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، نہ دیکھا نہ کبھی آپ نے، میں نے سوچا ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ مخلوق کے فائدے کے لیے اللہ اکبر کلمے کی، قرآن کی دعوت لے کر قرآن والی زندگی کو لے کے جانا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں آپ کو مجھے ناکام ہونے کے لیے نہیں بلکہ کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اللہ کے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے کیسے بن جائیں، اس کے لیے عالمی نبی ایک عالمی فکر لے کے آئے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ
پڑھ کے جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچنے والا بچ جائے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر میرے پہ ڈال دی۔ اب آپ پر جب میرے پہ ذمہ داری ڈل گئی تو یار کا کام بعد میں، آمنہ کے لال کا کام پہلے، باپ کا کام بعد میں، آمنہ کے لال کا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ میری محبت میں باپ لاوے گا نہ کام ہوگا، ماں لائے گا نہ کام ہوگا، رشتہ دار لائے گا، سب سے پہلے میری محبت ہے۔ پھر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پہلے میری محبت، پھر اس کے بعد جس کی مرضی چل دے، گنجائش ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دے دی تو تم دکان رقبے مربے والے بعد میں ہو، پہلے حضور کے کام والے ہو۔ اللہ اس کام میں مال جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔